اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنة علی مستحقہا اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح لامت جدی رسول اللہ و اسیر سیرت جدی و ابی۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس المناک اور غمناک شب میں اور اس موقع پر ہم سب اس عظیم المرتبت قربانی کو یاد کرنے اور اس سفر کو اپنی زندگیوں میں دہرانے کے لیے اس پروگرام کے تحت ایک دوسرے کے سامنے قرار پائے تاکہ تذکرہ کیا جائے اس مدینہ طیبہ کے واقعات کا کہ جس مدینہ طیبہ کو سرکار سید الشہداء نواسۂ پیغمبر دلبند امیر المؤمنین لخت جگر سید عالمیان سرکار امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے ان حالات میں ترک کیا کہ جو حالات واقعی طور کے اوپر کسی بھی انسان کے لیے اور ایک ذمہ دار انسان کے لیے بہت ہی سخت اور دردناک ہوتے ہیں۔ امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ تاریخ انسانیت کی وہ عظیم المرتبت شخصیت کہ جن کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ساری دنیا نے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا اور ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ایک ایسی زندگی قرار دے کہ جو کامیاب بھی ہو اور انسان کو میدان محشر میں بھی پوری طرح سے کامران قرار دے۔ میں اس سفر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سفر آقا نے کل کے دن یعنی 28 رجب المرجب سن 60 ہجری میں مدینہ طیبہ سے آغاز کیا اور جس سفر کے بعد پھر امام حسین اس سرزمین کربلا میں اپنی قربانی کو پیش کر کے اسلام کو، قرآن کو اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام اسلامی مقدسات کے جنہیں پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے محترم قرار دیا ہے، ان سب کو نئی زندگی عطا فرما رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس تاریخ کو پیش کروں کہ جو تاریخ میدان کربلا سے پہلے مدینہ طیبہ کی ہے، لیکن اس کے پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا ضروری ہے کہ معمولاً بہت سے ایسے افراد، بہت سی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو ان نون پرسنالٹی کہلاتی ہیں، جن کو سوسائٹی نہیں پہچانتی ہے، معاشرے والے جن کے بارے میں معرفت نہیں رکھتے۔ امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ان افراد میں سے نہیں ہیں جنہیں لوگ نہ جانتے ہوں۔ ایک ویل نون پرسنالٹی رکھنے والی شخصیت سرکار سید الشہداء کی، وہ مدینہ طیبہ کا دور کہ جب رسالت مآب اس مدینے میں موجود ہیں، اچھی طرح سے پیغمبر اسلام نے لوگوں کے درمیان امام حسین کو پہچنوایا۔ کبھی عالم یہ ہے آپ امام حسین کے لیے ناکہ بن کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، کبھی صورتحال یہ ہے خطبہ دے رہے ہیں، سرکار سید الشہداء اگر اپنے نانا کے منبر کے قریب جاتے ہوئے زمین پر آن پڑے تو پھر رسالت مآب اپنے خطبے کو ترک فرما کے آگے بڑھ رہے ہیں اور امام حسین کو آغوش میں لے کر منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہی پہلا جملہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرا حسین ہے، فاعرفوہ، اس حسین کو اچھی طرح سے پہچان لو۔ کبھی امام حسین کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ میرا حسین جو حسن کے ساتھ اتنا زیادہ رتبہ اور درجہ رکھتا ہے کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ امام حسین کی شخصیت اس مدینے ہی کے لیے نہیں، وہ تمام افراد کہ جو دائرہ اسلام میں داخل اور شامل ہیں ان سب کے درمیان ایک پہچانی ہوئی شخصیت،
ایک معتبر شخصیت، ایک محترم شخصیت شمار ہوتی ہے، اور اسی بنا پر امام حسین کی وہ جو مقناطیسی شخصیت اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ شخصیت رکھتا ہو لوگ خود کھنچے ہوئے اس کی طرف چلے آتے ہیں، مرکزی شخصیت بن جاتی ہے جسے اللہ مقناطیسی شخصیت قرار دے۔ سرکار سید الشہداء کی انفرادیت ہی یہی ہے۔ دنیا کے تمام افراد جب تک امام حسین مدینہ طیبہ میں ہیں تب تک یہ سارے افراد کھنچے ہوئے امام حسین کی طرف آ رہے تھے، اور ابھی میں عرض کروں گا کہ آقا کا سفر کہاں سے کہاں تک تھا۔ اس سفر کے دوران جب مکہ معظمہ میں آپ کا قیام ہے، ساری دنیا کے حاجی جو اللہ کے گھر کا طواف اور سعی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کر رہے ہیں کہ امام حسین سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اس شخصیت کو نمایاں کرتی ہیں، اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شخصیت کا اس انقلاب میں کیا رول ہے، اور اس شخصیت کی بنا پر کتنا اس انقلاب نے اپنے اندر نکھار پیدا کیا ہے۔ امام حسین اس مدینہ طیبہ میں چاہے وہ حیات پیغمبر ہو، حیات امیر المؤمنین ہو، امام حسن کی امامت کا دور ہو، یا خود آقا حسین کی امامت کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں ہر مدینے میں آنے والے انسان کے لیے سب سے عظیم شخصیت شمار ہو رہے تھے، اور ہر ایک چاہتا تھا کہ امام حسین سے ملاقات کرے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو، آپ سے استفادہ کرے، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے کہہ دینے پر وہ باتیں کہ جن باتوں کے بارے میں ابھی ڈاؤٹس تھے، شبہات تھے، ان ساری باتوں پر اعتبار پیدا ہو جائے۔ یہ بہت اہم بات ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب افراد معتبر ہوتے ہیں تو ان کی باتیں بھی معتبر قرار پاتی ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا اس کی صرف ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جس موقع کے اوپر سن 60 ہجری میں شام میں حکومت تبدیل ہوئی، اور تبدیلی کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی سے نکل کر کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی، بلکہ باپ کے انتقال پر حکومت بیٹے کو دے دی گئی، اور پھر اب صورتحال یہ ہے کہ اس بیٹے نے کہ جس کے بارے میں ساری امت اسلامیہ اتفاق نظر رکھتی ہے کہ اس کا کوئی بھی تعلق مسلمانوں سے اور اسلام سے نہیں تھا، اسلامی نام ہونا یہ انسان کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ اسلام کے لے آنے کی دلیل نہیں بن سکتا، انسان کا مسلمانوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا یہ اسلام کی دلیل نہیں بنتا۔ اسی طرح سے حتیٰ اگر کوئی اسلامی مملکت کا حاکم بھی بن جائے اور اس کے دل میں اسلام نہ پایا جاتا ہو، اس کے عمل کے ذریعے سے اسلام نہ سامنے آئے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صورتحال یہ ہے، سچویشن یہ ہے کہ اس کو مسلمان اپنا خلیفہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کو اللہ مسلمان بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ نمازوں کا ترک کرنے والا وہ نام کا مسلمان ہو سکتا ہے، حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شراب کا پینے والا وہ صرف نام کا مسلمان ہے، وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اگر بندروں سے کھیل رہا ہے کہ جس کے لیے ممانعت ہمارے اسلام میں وارد ہوئی ہے، یہ انسان نام کا مسلمان ہے، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ ناموس کی عزت کو پامال کر دینے والا انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان حقیقی طور پر نہیں کہلائے گا۔ اگر محترم شخصیتوں کو قتل کر رہا ہے وہ سب کچھ کہلائے گا، حتیٰ خلیفہ بھی کہلا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے حقیقی طور کے اوپر مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ ان صفتوں کا رکھنے والا یزید اب تخت حکومت کے اوپر آ کر بیٹھا ہے، اور اب عالم یہ ہے کہ لوگ کوئی چاپلوسی میں، کوئی لالچ میں، کوئی خوف کی بنا پر، ڈر کی بنا پر، کوئی کسی اور وجہ سے قبیلے کا سردار بیعت کر رہا ہے، لہٰذا وہ بھی بیعت کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی بنا پہ اب یہ سب مل کر اس یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کے قانون میں سے یہ قانون ہے کہ اسے اقتدار اور اسے حکومت کا سربراہ تسلیم کیا جائے
جس کے ہاتھ ظلم کی بنا پر رنگین نہ دکھائی دیں، اسے سربراہ منتخب کیا جائے کہ جس کے وہاں عدالت پائی جاتی ہو، اسے سربراہ منتخب کیا جائے کہ جسے اسلامی آئین کے بارے میں مکمل معلومات ہو۔ یہاں صورتحال یہ ہے، نہ دین کے بارے میں خبر، نہ شریعت کے بارے میں خبر، نہ وحی پروردگار کے بارے میں زیادہ معلومات، نہ قرآن کے بارے میں زیادہ اطلاع، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسلمان اس زمانے کا اتنا زیادہ فکری طور پہ انحطاط پذیر ہو گیا تھا، اتنا زیادہ پست ہو چکا تھا کہ پھر وہ ایسے انسان کے ہاتھوں پر بیعت کر رہا تھا۔ ایک طرف جیسا میں نے شخصیت عرض کیا، امام حسین کی شخصیت ہے کہ مقناطیسی شخصیت، پوری دنیا کھنچ کر آپ کی طرف آ رہی ہے، اختلافات کا حل کرنے کے لیے امام حسین کو ڈھونڈا جا رہا ہے، قرآن کے احکام کو معلوم کرنے کے لیے امام حسین کے پاس لوگ آ رہے ہیں، اسلام کا آئین جاننے کے لیے امام حسین سے لوگ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کہاں ایک ایسا شخص جو وارث پیغمبر ہے، ایک ایسا شخص کہ جو اللہ کی طرف سے حجت پروردگار ہے، ایک ایسا شخص کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، ایک ایسا شخص کہ جو نہایت درجہ مسلمانوں کے درمیان محترم اور معتبر شخص ہے، اور ادھر سامنے موجود ہے یزید کہ جس کا عالم یہ ہے کہ نہ اس کے خود کا مذہب کے بارے میں کچھ خبر، نہ اس کے سلسلے میں کوئی ایسی بات کہ جس کی بنا پر اس پہ بھروسہ پیدا ہو۔ یہ جو دو افراد کے درمیان ایک بہت بڑا ڈیفرنس پایا جاتا ہے، اسی ڈیفرنس کو واضح کرنے کے لیے اسلام ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ تم اندھی تقلید نہ کرنا، جس کو ہم اچھا سمجھنے لگ جائیں، اس کے پیچھے چلنے لگ جائیں اور اسے اچھا مانتے ہوئے اس کی ہر برائی کو بھی اچھا سمجھنے لگیں۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ حتیٰ اگر نبی کا بیٹا بھی جرم کر رہا ہے تو اللہ اسے بھی سزا دے رہا ہے۔ حتیٰ اگر پیغمبروں کے گھر میں موجود کوئی خاتون یا کوئی مرد برائی کر رہا ہے، اللہ اسے بھی صرف یہ کہہ کر برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے گھر کا ہے، لہٰذا اسے معاف کر دیا جائے۔ پروردگار رشتوں کی بنا پر کسی انسان کو اچھا یا برا نہیں قرار دیتا ہے، کردار کی بنا پر انسان کو اچھا یا برا قرار دیتا ہے۔ یزید ٹھیک ہے، ایک ایسے گھرانے سے اس کا تعلق ہے جس گھرانے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ گھرانہ ذکر کرنے کے لائق ہے، لیکن کیا اس کی بنا پر یزید کی برائیوں سے بھی آنکھیں بند کر لی جائیں، یزید کی برائیوں کو بھی بھلا دیا جائے؟ امام حسین یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر یزید جیسا مسلمانوں کا سربراہ بن گیا، یہ امام حسین کا جملہ ہے، اذا بلیت، اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ یزید جیسا چوپایوں پر نگرانی رکھنے والا قرار پائے اور یزید جیسا حکمراں بن جائے، فعلی الاسلام السلام، تو پھر اس اسلام کو والسلام کہہ دینا چاہیے، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ اب پھر میں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے، جس نے زحمتیں اٹھائی ہوں اسے اپنی اس شے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے کہ جسے اس نے پیدا کیا، جس نے اس کی خدمت کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب کا رائٹر جتنی زیادہ کتاب سے اسے محبت ہوگی، اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اتنی محبت نہیں ہوگی۔ اس اسلام کو امام حسین نے پوری طرح سے اپنے گھر کو، اس اسلام کو سینچتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام حسین نے رسول اللہ کو اس اسلام کے لیے کانٹوں پر چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام حسین نے رسول اللہ کو اس اسلام کے لیے تلواروں کے زخم کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام حسین نے اسی اسلام کے لیے رسول اللہ کو نہ جانے کتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام حسین نے اسی اسلام کے لیے سید عالمیان کو اپنے گھر میں زخمی ہوتے ہوئے، اپنی والدہ ماجدہ کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام حسین نے اسی اسلام کے لیے امیر المؤمنین کو مسجد میں شہادت دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام حسین نے اسی اسلام کے لیے اپنے بھائی امام حسن کو صلح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے،
لیکن اسلام کی نابودی کو امام حسین برداشت نہیں کر سکتے۔ بقیہ شاید ممکن ہے ان کے دل میں وہ جذبہ نہ پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے ایک مذہب ہے، اگر وہ مٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے تو میرا کون سا نقصان ہے۔ امام حسین کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام حسین لاپرواہ ہو جائیں، امام حسین صرف نظر کریں، امام حسین اسلام کو اس کے حال پہ چھوڑ کے الگ ہٹ جائیں۔ یہ سب کے لیے تو ممکن ہے، لیکن امام حسین جو اہل بیت اطہار کی اس زمانے میں سب سے عظیم شخصیت ہے، ان کے لیے یہ بات ناممکنات میں سے ہے۔ ادھر یزید چاہتا ہے کہ اسلام کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے، ادھر امام حسین چاہتے ہیں کہ اسلام کو مکمل طور پر بچا کر وہ بلندی عطا کی جائے کہ پھر قیامت تک کوئی اور یزید سر نہ اٹھانے پائے۔ ان دو کے درمیان یہ جو اب اختلاف سامنے آیا، یزید اسلام کو مٹانا چاہ رہا ہے، حسین اسلام کو سر بلندی دینا چاہ رہے ہیں، اس دو اختلاف کے درمیان اب واقعات کربلا کو سمجھنا اور اس کو محسوس کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ واقعات کربلا صرف دو افراد کی جنگ نہیں ہے، واقعات کربلا دو لشکروں کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ دو فکروں کا ٹکراؤ ہے، دو ویوز کا ٹکراؤ ہے۔ ادھر اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ادھر اسلام کو بچانے والے ہیں، اور ہمیشہ سے دنیا میں یہ ہوتا آیا کہ بچانے والے تعداد میں کم ہوتے ہیں، مٹانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ یزید کا لشکر جو واقعی طور پہ شیطان کا لشکر ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ادھر امام حسین جو اللہ والے ہیں، جو رسول اللہ والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو اہل بیت اطہار کے نمائندے ہیں، ان کی تعداد، ان کے ساتھیوں کی تعداد بہرحال میدان کربلا میں کم ہے۔ میں تاریخ سفر امام حسین پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ امام حسین کا جو کربلا کا انقلاب ہے، جس انقلاب کی بنا پر آج اسلام باقی ہے، جس انقلاب کی بنا پر آج اسلام پھل پھول رہا ہے، دیکھیے جتنی بھی دنیا میں اسلام کو ترقی ملتی جائے، اس ترقی میں اسے ضرور یاد کیا جائے گا کہ اس ترقی کو تیار کرنے کے لیے جو نیو میں خون استعمال ہوا وہ آقا حسین اور اصحاب امام حسین کا ہے۔ لہٰذا دنیا جتنا بھی اسلام کی ترقی کو دیکھتی رہے، اسے یہ ماننا ہوگا کہ اسلام کو جو آج رونق مل رہی ہے وہ امام حسین کی قربانی کی بنا پر ہے۔ میں جس بات کو پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ بات اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ جو پورا امام حسین کے انقلاب کی بنا پر خود انقلاب میں ایک انقلاب آیا، وہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ انقلاب کیا ہے؟ امام حسین نے اس انقلاب کے لیے جن افراد کا انتخاب کیا یا جس گلدستہ شہادت کو مرتب کر کے میدان کربلا میں امام حسین آئے، اس گلدستہ شہادت کا ہر پھول اپنی جگہ پر بے نظیر ہے، لیکن کیا امام حسین نے اس انقلاب کے اندر بھی ایک انقلاب پیدا کیا؟ وہ در واقع انقلاب یہ ہے کہ دنیا کا ایک طریقہ کار ہے، جب دو ملکوں کے درمیان، دو لشکروں کے درمیان، دو فوجوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد ہمیشہ جیتنے اور ہارنے کا جو پورا سسٹم ہے وہ ہمارے وہاں یہی ہے، کون جیت گیا اور کون ہار گیا۔ کہا جو فوج سامنے والے کو مٹا دے، ختم کر دے، فنا کر دے، یہ مٹا دینے والی قوم جیت جاتی ہے اور ہمیشہ فتح کا سیرا اس کے سر پہ باندھا جاتا ہے۔ جو قتل ہو جائیں، جن کا خون بہہ جائے، جو ختم ہو جائیں، جو ظاہر بظاہر موت کی آغوش میں سو جائیں، سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ ہار گئے، ناکامیاب ہو گئے۔ امام حسین نے میدان کربلا کے انقلاب میں اس فکر کو بھی تبدیل کر دیا۔ کل تک میدان جنگ سے فتح کا پرچم بلند کرنے والے افراد وہ ہوتے تھے جو سامنے والے کو قتل کر کے واپس آ رہے ہوں، اور قتل ہو جانے والے ناکامیاب سمجھے جاتے تھے۔ امام حسین نے سر کو بلند کر کے، سر کو اٹھا کر
اپنی زندگیوں کو بچا کر کامیابی نہیں پائی ہے، امام حسین نے سروں کو کٹا کر کامیابی پائی ہے، خون کا نذرانہ دے کر کامیابی پائی ہے، سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوئے ہیں۔ یہ بلندی امام حسین کی فتح کا اعلان کر رہی ہے۔ کل تک ہونے والے طریقہ کار کو اگر تبدیل کیا ہے تو آقا حسین نے تبدیل کیا ہے۔ اب رہتی دنیا تک خون بہانے والا ظالم سمجھا جائے گا، ناکامیاب سمجھا جائے گا، جس کا خون بہہ گیا وہ مظلوم سمجھا جائے گا، کامیاب سمجھا جائے گا، جس نے سر کاٹ لیا وہ ناکامیاب ہو گیا، جس نے سر کٹوا دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان جنگ کی ظاہری فتح نہیں ہوتی، میدان جنگ کی ظاہری جیت فتح نہیں سمجھی جاتی۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جسے مقصد مل گیا وہ گردن کٹوا کے بھی کامیاب ہو گیا، اور جسے مقصد نہیں ملا وہ سامنے والے کی گردن کو کاٹنے کے باوجود کامیاب نہیں سمجھا جائے گا۔ یزید کیا مقصد لے کر آیا تھا اور امام حسین کیا مقصد لے کر آگے بڑھ رہے تھے؟ یزید اسلام کو مٹانا چاہ رہا تھا، امام حسین اس اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ اب یہ دونوں مقاصد آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ امام حسین کا مقصد ہے اسلام کو بچا لینا، یزید کا مقصد ہے اسلام کو ختم کر دینا۔ ان دونوں کے درمیان یہ نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون میدان کربلا میں سر کاٹ رہا ہے، کون سر کٹوا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اگر واقعات کربلا کے بعد اسلام مٹ گیا تو پھر یزید کامیاب ہو گیا، اور اگر واقعات کربلا کے بعد سے لے کے آج تک اسلام زندہ ہے، پنپ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، سر اٹھا کے رہ رہا ہے، اس کے معنی کہ امام حسین نے زندگی پائی ہے، امام حسین نے اپنی کامیابی کے ڈنکے بجوائے ہیں، امام حسین فتح والے سمجھے جائیں گے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے یہی پیغام دیا کہ ظاہری طور پہ گردن کٹوا دینا یہ ناکامیابی نہیں ہے، خون کا نذرانہ پیش کر دینا یہ ناکامیابی نہیں ہے۔ در واقع کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضایت کو حاصل کر لینا، اسلام کو بچا لینا، قرآن کی آبرو کی حفاظت کرنا، خانہ پروردگار کو تحفظ دینا۔ یہ وہ اسلام کا پیغام ہے جو میدان کربلا میں امام حسین نے دیا، اور رہتی دنیا تک ساری انسانیت امام حسین سے اسی لیے درس حاصل کر رہی ہے۔ تعداد کی کثرت شاید ممکن ہے کہ انسانوں کی زندگیوں کو بچا لے، لیکن تعداد کا زیادہ ہونا اسلام کو بھی بچا لے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے کہ میدان کربلا میں تعداد کے کم ہونے کے باوجود امام حسین نے اس طرح سے اسلام کو بچایا کہ جس طرح سے اسلام کو لاکھوں کا لشکر نہیں بچا سکتا۔ یہ امام حسین کی قربانی ہے۔ 28 صفر المظفر امام حسین سرکار سید الشہداء 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو سرزمین مدینہ سے نکلے ہیں، اس لیے کہ ادھر جس موقع کے اوپر شام کی مسند کے اوپر بیٹھنے والے یزید نے اپنے بارے میں اعلان کر دیا کہ میں سارے مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، اور ادھر ولید جو والی مدینہ ہے اسے یہ خط لکھا گیا کہ تمہیں امام حسین جو نواسۂ پیغمبر ہیں ان سے بیعت لینی ہے۔ امام حسین، ظاہر سی بات ہے کہ اس لیے امام حسین سے بیعت کی اہمیت ہے کہ امام حسین وہ مرکزی کردار ہیں کہ اگر وہ خلافت یزید کو تسلیم کر لیں تو پھر اس کے معنی ہے کہ سارے مسلمان قبول کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اہل بیت اطہار نے قبول کر لیا، امیر المؤمنین نے قبول کر لیا، رسول اللہ نے قبول کر لیا، سید عالمیان نے قبول کر لیا، امام حسن نے قبول کر لیا، سارے بنی ہاشم نے قبول کر لیا، سارے قبیلے نے قبول کر لیا۔ پھر امام حسین کا قبول کر لینا خلافت یزید کو، اس کے معنی ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا، پورے اسلام نے قبول کر لیا۔ اور اب ادھر سے بھی آ جائیے، اگر امام حسین انکار کر رہے ہیں تو اب یہ انکار امام حسین کا انکار نہیں ہے، یہ در واقع اللہ کی منشا ہے، در واقع رسول اللہ کا انکار ہے، حقیقت میں امیر المؤمنین کا انکار ہے۔ واقعیت یہ ہے کہ سید عالمیان کا انکار خلافت، انکار بیعت ہے، یہ امام حسن کا انکار خلافت ہے، یہ سارے بنی ہاشم کا انکار
انکار ہے، سارے اہل بیت کا انکار ہے۔ اسی لیے امام حسین نے دو راستے خود فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک یزید کی بیعت کرنے کے بعد ایک آرام دہ زندگی گزارنا کہ جس زندگی میں رفاہ ہی پایا جاتا ہو، جس زندگی میں آرام ہی آرام ہو، پورے شام سے پیسوں کی آمد شروع ہو جائے اور پوری طرح سے مدینے میں امام حسین کا گھرانہ پرسکون زندگی گزارے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں اپنی قربانی دوں، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، اپنے بچوں کو قربان کروں، اپنے گھر کی عورتوں کو اسیر بنتے ہوئے دیکھوں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ان دو چیزوں کے درمیان اگر میں بیعت کر کے دنیا کا آرام اٹھاؤں تو میں تو آرام کی زندگی حاصل کر لوں گا، لیکن اسلام مٹ جائے گا۔ اسلام جسے رسول اللہ نے اس دنیا میں انسانوں تک پہنچایا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ادھر دوسرا راستہ کہ جس راستے پر مجھے اپنی قربانی پیش کرنی ہوگی، مجھے اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، یہ وہ شے ہے کہ جو مجھے تو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، مجھے تو اذیتیں برداشت کرنی ہوں گی، لیکن اسلام کو حیات مل جائے گی، اسلام کو زندگی مل جائے گی۔ میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا تاکہ اسلام زندہ رہے، میں اپنے بچوں کو پیش کر کے اپنے بچوں کی شہادت کو برداشت کر لوں گا تاکہ اسلام شہید ہونے سے بچ جائے، میں اپنی مقدرات عصمت و طہارت کا پردہ دے دوں گا تاکہ اسلام کی عظمت باقی رہ جائے۔ یعنی امام حسین اپنی شخصی زندگی میں، پرسنل لائف میں آرام کو قبول کرنے کے بجائے سختیوں کا انتخاب کر رہے ہیں تاکہ اسلام آرام اٹھائے، تاکہ مسلمان سر اٹھا کر زندگی گزاریں، تاکہ صاحبان ایمان کو صحیح اسلام مل سکے۔ امام حسین جس موقع کے اوپر ولید اس والی مدینہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ کو آنا ہے ملاقات کے لیے، آپ پہنچے۔ ولید کا دربار ہے اور اس دربار میں امام حسین تمام جوانان بنی ہاشم کے ساتھ تشریف لائے ہیں، لیکن سارے جوانوں کو باہر روک دیا، اندر تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ اگر میری آواز بلند ہو تم تلواریں نکال کے اندر آ جانا۔ سرکار سید الشہداء جس موقع کے اوپر ولید کے سامنے پہنچے، ولید نے پیغام سنایا کہ شام سے میرے پاس خط آیا ہے، خلافت منتقل ہو کر باپ سے بیٹے تک آ چکی ہے اور اب یزید اس تخت خلافت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور حکم یہ دیا ہے کہ میں آپ سے مدینے میں بیعت لوں یزید کے نام پر۔ امام حسین نے یہ فرمایا کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو روز روشن میں لوگوں کے درمیان کی جاتی ہیں، یہ بند کمرے میں بیٹھ کر کی جانے والی کوئی بات نہیں ہے، یا بند کمرے میں کیے جانے والے مذاکرات کی طرح سے نہیں ہے۔ مجھے کل دوپہر تک کا وقت چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان میں اعلان کروں کہ نواسہ پیغمبر حسین ابن علی کا موقف اور نظریہ کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے شیطان جب سامنے والے پر غلبہ کر لے تو پھر وہاں کہاں اس قسم کی گنجائش ہوتی ہے کہ ایمان کی باتیں لوگ تسلیم کر سکیں۔ مروان اس موقع کے اوپر ولید کے ساتھ موجود تھا، کہتا ہے کہ اے ولید کیا کر رہا ہے؟ اگر اس وقت امام حسین یعنی امیر المؤمنین کے فرزند یعنی رسول اللہ کے لخت جگر یہاں سے چلے گئے پھر یاد رکھنا کہ تمہارے قابو میں حسین نہیں آنے والے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ولید تو ظاہر ہے کہ اب اس کو کہاں اتنی مہلت کہ وہ کچھ بول پائے۔ امام حسین نے اس موقع پر جملہ کہا تھا کہ اے آوارہ گھرانے کی عورت کے بیٹے، کیا تو حسین کو قتل کرے گا؟ کیا تیرے اندر اتنی جرأت ہے کہ تو حسین کو روک سکے؟ یہ جملہ امام حسین کا بلند ہونا تھا کہ تاریخ میں متعدد جملے ملتے ہیں، کوئی تاریخ کہتی ہے 70 تلواریں، کچھ تاریخ میں ہے کہ متعدد تلواریں، کچھ میں 45 تک کا تذکرہ ہے۔ یہ تلواریں امام حسین کی حمایت میں ولید کے دربار میں آئیں اور یہ سارے جوانان بنی ہاشم اندر داخل ہوئے اور پھر امام حسین کے ساتھ آن کے کھڑے ہو گئے۔ کس میں ہمت ہے کہ جو سرکار ابو الفضل عباس کے سامنے تلوار نکالے؟ کس میں ہمت ہے جو جواں سال علی اکبر کے سامنے کچھ بول سکے؟ کس میں ہمت ہے کہ جو امام حسین کے ان چاند ستاروں کے بیچ میں اپنی شجاعت کے بارے میں سوچ بھی سکے؟ یہ ایسے ایسے نایاب گوہر تھے جو امام حسین اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔
سامنے ولید ہے، مروان ہے، اب تو ظاہر ہے کہ یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں. کہاں اتنی ہمت، نہ ان کے اندر ہمت، نہ ان کے ساتھیوں کے اندر ہمت کہ امام حسین کے ان اصحاب کے مقابل کچھ بول بھی سکیں. امام حسین بڑے وقار کے ساتھ اس دربار سے واپس آ گئے، اور پھر سارے مدینے کو یہ خبر مل گئی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے. آج کی وہ شب ہے کہ جس شب میں امام حسین سب کو رخصت کر رہے ہیں. بڑا دردناک موقع ہوتا ہے جب انسان اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے ترک کر رہا ہو. وہ وقت بھی یاد کیا جائے کہ جس موقع کے اوپر پیغمبر اسلام اس مکہ معظمہ سے ہجرت فرما رہے تھے، رسول اللہ کے لیے بڑا سخت تھا کہ اپنے وطن کو، اپنی سرزمین کو، جہاں ولادت ہوئی، جہاں آپ نے نشو و نما پایا، جہاں پہ آپ نے بچپنا گزارا، جہاں جوانی گزاری، جہاں پر خطاب کیا، اپنے اسلام کا پیغام پہنچایا، اس سرزمین کو چھوڑ کر غیر سرزمین کے جو اس زمانے تک رسول اللہ کے لیے نیا شہر ہے، اس شہر کی طرف ہجرت کریں، رسول اللہ کے لیے بہت سخت تھا. یہی صورتحال آج امام حسین کے لیے ہے. اپنے نانا کا مدینہ، اپنے نانا کی مزار، اپنے ماں کی لحد، اپنے بھائی کی قبر، اپنے گھر والے، خاندان والے، علاقے والے، بچپن کے ساتھی، دوست، سب کو چھوڑ کر حسین اس مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں. وہاں پر امام حسین کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آقا نے جناب محمد بن حنفیہ کو یہ خطاب کرتے ہوئے ایک خط لکھا تھا کہ جس میں آقا نے یہ وضاحت فرمائی تھی کہ میں اس مدینہ طیبہ کو کیوں چھوڑ رہا ہوں. اس کی بھی اپنی ایک وجہ تھی. کل کا لکھنے والا مؤرخ، تاریخ کو لکھنے والا ہسٹورین اپنے اعتبار سے کچھ نہ لکھ دے کہ امام حسین العیاذ باللہ حکومت پانے کے لیے، امام حسین العیاذ باللہ جنگ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے، لہٰذا دشمن کو موقع نہ ملے اپنے نظریے کو امام حسین کا نظریہ بنا کر پیش کرنے کا. لہٰذا امام حسین اپنے انقلاب کا خود مقصد واضح کر کے جملہ فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدہ. نہ میں ظلم پھیلانے کے لیے، نہ فساد کرنے کے لیے، نہ خونریزی کے لیے، نہ بلا وجہ کسی پر حملہ کرنے کے لیے، میں ان سارے کاموں کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میرے انقلاب کا مقصد کیا ہے؟ انما، بس اور بس، خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. یعنی اس کے معنی ہے کہ اگر ظالم حاکم برسر اقتدار آ جائے تو پھر وہ قوم صحیح اور مستقیم راستے پر چلنے والی نہیں سمجھی جاتی، وہ قوم بھٹکی ہوئی سمجھی جاتی ہے. لہٰذا ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ امام حسین کی نگاہ میں قوم کی اصلاح کا ذریعہ ہے. لہٰذا ہمیں بھی اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کی جائے تو یہ امام حسین کے مشن کے خلاف ہے. امام حسین یہ جملہ فرماتے، آگے بڑھ کے فرماتے کہ اس سلسلے میں اسیر و بصیرت جدی و ابی، میں قوم کی اصلاح کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کروں گا وہ وہی طریقہ کار ہوگا جو میرے نانا کا ہے اور میرے بابا امیر المؤمنین کا ہے. نہ مجھے دنیا سے کسی انسان کی سیرت کو لینا ہے، نہ دنیا والوں کے پیچھے چلنا ہے. دنیا والے اس کے پیچھے جائیں کہ جس دنیا والے کے پاس کچھ نہ ہو. حسین تو خود اللہ کے نمائندے ہیں، حسین تو خود روئے زمین پہ اللہ کی حجت ہیں. ان کو تو دنیا والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا امام حسین کے پیچھے آئے گی. امام حسین آج کی شب اس مدینہ طیبہ میں اس انداز میں کہ کبھی اپنے نانا کی مزار پہ جا رہے ہیں، کبھی اپنی ماں کے مزار اور لحد کے اوپر آ رہے ہیں، کبھی اپنے بھائی حسن کی قبر پہ آ رہے ہیں. امام حسین کے لیے بڑا سخت لمحہ ہے اس مدینہ طیبہ کو ترک کرنا. کبھی نانا کی لحد پہ جا کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ نانا، حسین کا دل چاہتا ہے کہ اب آپ کی قبر کھل جائے اور حسین آپ کے ساتھ قبر میں آ جائے. ادھر نانا نے بشارت دی کہ بیٹا تمہیں ہی اس اسلام کو پار لگانا ہے،
تمہیں ہی اسلام کو بچانا ہے، تمہیں اپنی قربانی کے ذریعے، اپنے خون کے ذریعے سے اس اسلام کو زندگی دینی ہے۔ اور یہی وجہ ہے امام حسین اپنے نانا سے رخصت ہوئے، اپنے بھائی کی قبر کے اوپر آئے، بھیا آپ کا حسین واپس جا رہا ہے، آپ کا بھائی حسین اس مدینے کو چھوڑنے پر مجبور ہے۔ اور پھر وہاں سے اٹھ کر جب حسین اپنی ماں کی قبر پہ آئے، تاریخ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ سخت امام حسین کے لیے اپنی ماں کو خدا حافظ کہنا، اپنی ماں کو الوداع کہنا تھا۔ دنیا میں ہر ایک اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اور سب سے آخر میں جب انسان رخصت ہونے لگے اپنی ماں کو خدا حافظ کہتا ہے، اپنی ماں سے لپٹ کر فریاد کرتا ہے۔ حسین ماں با حیات تو نہیں ہے کہ اپنی ماں سے لپٹ کے فریاد کریں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ حسین نے خود کو اپنی ماں کی قبر کے اوپر گرا دیا۔ اماں آپ کا حسین جا رہا ہے، اماں آپ کا حسین رخصت ہو رہا ہے۔ امام حسین نے ماں کو بھی خدا حافظ کہا، اور یہ رات حسین نے پوری طرح سے عبادتوں میں صرف کی ہے۔ مقتل کی لفظیں ہیں، امام حسین جب کل کے دن اپنے چھوٹے سے لشکر کو لے کر اسی مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں اسی دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تھا کہ جس دن حسین کا یہ چھوٹا سا لشکر اس مدینے سے نکل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے محلے کی طرف پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں، کسی کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں اس طرح کی پابندی ہے؟ کہا حسین کے گھر کی مخدرات عصمت و طہارت ہیں، یہ وحی کے گھرانے کی خواتین ہیں، یہ زہرا کی لاڈلیاں ہیں کہ جو اب اپنے اپنے ناقوں پر بیٹھنے جا رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد جب ساری مخدرات، ساری خواتین جا کے محملوں میں تشریف فرما ہو گئیں، یہ پردے ہٹائے گئے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام حسین ایک کرسی پہ تشریف فرما ہے، سارے چاہنے والے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اے نواسہ پیغمبر مدینے کو نہ چھوڑیے، کوئی فریاد کر رہا ہے کہ اے نواسہ پیغمبر ہم یتیم ہو جائیں گے، ہم آپ کے بغیر زندگی نہ گزار پائیں گے۔ حسین سب کو دلاسے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد مقتل کی لفظیں ہیں، امام حسین بھی اب چاہتے ہیں کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ ادھر حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے کرسی سے اٹھے، عجیب انداز ہے۔ عباس گئے دوڑ کے گھوڑا لے کے آ گئے، علی اکبر نے سہارا دیا، حسین نے سہارے کے ساتھ خود کو گھوڑے کی زین تک پہنچایا اور حسین تشریف فرما ہوئے۔ ہاں آج مدینے کا یہ عالم ہے، یہ منظر ہے کہ حسین کو پورا مجمع گھیرے ہوئے کھڑا ہے۔ حسین اپنے بیٹے کا سہارا لے کے گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں، عباس آپ کے پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں، سارے جوانان بنی ہاشم موجود ہیں، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے مدینہ تم نے نواسہ پیغمبر کو گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس جلالت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ زہرا کا لاڈلا گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ اے مدینہ آؤ اس دن بھی کربلا کے اس بن میں آ کر دیکھو کہ کس طرح سے حسین اپنی تنہائی کے عالم میں جب خیمے سے برآمد ہوئے، کبھی بائیں طرف دیکھا کبھی دائیں طرف دیکھا، ایک جملہ فرماتے ہیں من یقدم جوادی، آج میرا گھوڑا کون لے کر آئے گا؟ آقا کون گھوڑا لے کے کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ عباس نہر فرات کے کنارے سو چکے ہیں، اکبر میدان کربلا میں آرام کر رہے ہیں، سارے جوانان بنی ہاشم اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے آرام کر رہے ہیں۔ حسین پہ عجیب عالم تنہائی ہے، لیکن ہاں کل مدینے میں عباس نے سوار کیا تھا، علی اکبر نے سہارا دیا تھا، آج خیمے کا پردہ اٹھا اور پھر عصر کے ہنگام میں بہن باہر نکل کے آئی۔ حسین اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا، زہرا کی لاڈلی تمہاری مدد کے لیے حاضر ہے۔ زینب نے اپنے بھائی کو گھوڑے پہ بٹھایا، حسین میدان کربلا کی طرف اس شہادت عظمیٰ کے لیے جا رہے ہیں کہ جس شہادت عظمیٰ کی بنا پر اسلام کو رونق ملنے والی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اس دردناک اور المناک شب میں اور آنے والی تاریخ کی مناسبت سے ہم سب اپنے امام کی بارگاہ میں پرسہ بھی پیش کرتے ہیں اور تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کہ اس دین مبین اسلام کو کہ جسے امام حسین کی قربانی کی بنا پہ رونق ملی ہے، اس اسلام کو پوری دنیا میں ایک ایک گوشے تک پہنچانے
اور اسلامی اقتدار کا مظاہرہ کرنے کے لیے پروردگار ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اپنے امام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے اور امام حسین کی سیرت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔